اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اے اللہ یہ مجھے اپنے پیٹ میں جگہ نہ دے سکی، اے اللہ دنیا میں وجود میں آنے سے پہلے اس نے مجھے ختم کر دیا، اے اللہ آج تو میری ماں کا مت بن، اے اللہ جس طرح اس نے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مجھے نیکی اور نماز اور روزے رکھنے کا اور پڑھنے کا موقع بھی نہیں آنے دیا اور اس سے پہلے مار ڈالا، اے اللہ آج تو میری ماں کو بھی جہنم کے اندر پھینک دے۔ وہ کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو رب العالمین ہے، اور جو علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش ہو تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ کل کے پروگرام میں نے سورہ فاتحہ کی انہی 3 آیات کی تلاوت کی تھی اور اس کی 2 آیتوں پر میں نے اپنی تقریر ختم کر دی تھی، اور رب کی ربوبیت اور رحمان کی رحمت، کل یہ 2 چیزیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، وہ دنیا کے ہر انسان کا، جانوروں کا، حیوانات کا بھی، جمادات کا بھی، نباتات کا بھی، کائنات کی ہر چیز کا وہ رب ہے۔ اور پھر میں نے یہ بتایا تھا کہ اس کی رحمت عام ہے، رحمت کے 100 درجے ہیں، 1 درجہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں اتارا ہے، 99 درجے اپنے پاس رکھے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر وہ 99 درجے رحمت کے قیامت کے دن نچھاور کر دے گا، اور اس 99 درجے رحمت کے باوجود بھی اگر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکا تو اس سے بڑا بد نصیب اور اس سے بڑا بدقسمت کوئی انسان نہیں ہوگا۔ آج میں بتاؤں گا آیت، تیسری آیت، مالک یوم الدین، بہت چھوٹی سی ایک آیت ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ سنیے، اس کی میننگ۔ وہ مالک ہے یوم جزا کا، مالک یوم الدین، وہ مالک ہے بدلے کے دن کا۔ یہاں دین سے کا معنی ہے جزا، بدلہ۔ اچھا کام کیا ہے تو اس کی جزا، برے کام کیے ہیں تو اس کی جزا۔ اور اس کے لیے ایک دن متعین کر دیا ہے، اس دن کا نام ہے یوم الدین، یوم العدل،
یوم الآخر، ڈے آف ججمنٹ، فیصلے کا دن، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس آیت سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ صرف قیامت کے دن کا مالک ہے، کیا دنیا کا مالک نہیں ہے؟ کیا اس دنیا میں جو اس نے بہت سی چیزیں اتاری ہیں، بھیجی ہیں، دی ہیں ہمیں اور آپ کو، کیا وہ ان کا مالک نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین یقیناً دنیا کا بھی مالک ہے، لیکن دنیا کی ملکیت کو اس نے تقسیم کر دیا ہے، بانٹ دیا ہے، ڈیوائڈ کر دیا ہے کچھ لوگوں کے درمیان۔ چلو ہم نے دنیا بنائی ہے، کچھ دن تم اس پر راج کر لو۔ ہمارا موجودہ ملک مودی جی کے حوالے کر دیا، پاکستان عمران خان کے حوالے کر دیا۔ اسی طریقے سے دنیا میں جتنی کنٹریز ہیں، جتنے ممالک ہیں، جتنے ملک ہیں، ان کا مالک عارضی طور پر کچھ لوگوں کو بنا دیا ہے۔ اچھا بھی کر سکتے ہیں، برا بھی کرتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، رحم بھی کرتے ہیں۔ اس لیے وہ مالک تو دنیا کا بھی ہے، لیکن دنیا کے نظام کو اس نے بانٹ کر کچھ دنوں کے لیے عارضی طور پر دوسروں کے حوالے بھی کر دیا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العالمین پورا کا پورا مالک ہوگا۔ یوم الدین، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا پورا مالک ہوگا۔ اس وقت زمین کی ایک انچ، زمین کا ایک انچ ٹکڑا بھی کسی غیر کے حوالے نہیں ہوگا، پوری ملکیت اللہ رب العالمین کے ہاتھوں میں ہوگی۔ اور وہ اس دن کہے گا، پاکستان کے عمران خان بھی کھڑے ہوں گے، صدام حسین بھی ہوں گے، خمینی بھی ہوں گے، شاہ فہد بھی ہوں گے، شاہ فیصل بھی ہوں گے، ضیاء الحق بھی ہوں گے، بے نظیر بھٹو بھی ہوگی۔ دنیا میں جن لوگوں نے ملک و ممالک چلائے ہوں گے، یہ سب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اور آواز آئے گی، لمن الملک اليوم، اور دنیا پر حکومتیں کرنے والوں، اور دنیا پر بادشاہت کرنے والوں، اور دنیا کو اپنے کنٹرول میں لے کر سب کو سمجھنے والوں، تھوڑی سی زمین کا ٹکڑا تمہیں کیا مل گیا؟ اپنے آپ کو خدا تصور کرنے والوں، اپنے آپ کو خدا سمجھنے والوں، آج بتاؤ لمن الملک اليوم، آج کے دن کا بادشاہ کون ہے؟ آج کے دن کا مالک کون ہے؟ آج کے دن پوری کی پوری بادشاہت کس کے ہاتھ میں، کس کے اختیار میں ہے؟ اس جملے پر غور کیجیے، لمن الملک اليوم، آج کے دن کا بادشاہ کون ہے؟ جواب دیا جائے گا ان لوگوں کی جانب سے، للہ الواحد القہار، آج کی دنیا کا بادشاہ، آج کی مملکت کس کے ہاتھ میں؟ آج کے دن پورا کا پورا مالک کون ہے؟ للہ، آج
کے دن پوری کی پوری بادشاہت اللہ کے اختیار میں، اللہ کے ہاتھ میں، الواحد جو اکیلا تنے تنہا پوری کائنات کا مالک ہے، آج کے دن اس نے کسی کو 1 انچ زمین کا بھی مالک نہیں بننے دیا ہے۔ آج کے دن کی پوری بادشاہت اکیلے اللہ کے پاس ہے۔ القہار جو زبردست ہے، جو بہت ہی زیادہ زبردست طاقتور، آج کے دن کی بادشاہت اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ کیسا محسوس ہوگا؟ کچھ دنوں کے لیے کر لو، لیکن اس دن نہیں چلے۔ کوئی کسی کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی حکومت نہیں چلا سکتا ہے، کوئی کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی مالک نہیں ہوگا۔ سب کو لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا، سب کی شکایتیں سنی جائیں گی، یہاں تک کہ اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بے سینگ والی بکری کو سینگ دے گا اور اس کو بھی حکم دے گا کہ تو بھی اپنا انتقام لے لے، تو بھی اپنا بدلہ لے لے۔ وہ بے سینگ والی بکری کو طاقت دے گا اور بے سینگ والی بکری سینگ والی بکری کو مارے گی جس نے دنیا میں مارا، اور جب سب کا انصاف ہو جائے گا، سب کا عدل ہو جائے گا، پھر اللہ کہے گا تم سب مٹی میں مل جاؤ، تم سب مٹی میں چینج ہو جاؤ۔ ان جانوروں کو مٹی میں تبدیل کر دیا جائے گا، مٹی میں چینج کر دیا جائے گا۔ اس دن کی حالت کچھ اس طریقے کی ہوگی، غور کرو، جب جانوروں کو بھی پورا کا پورا انصاف ملے گا تو انسانوں کو کیوں نہیں ملے گا؟ اليوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اليوم لا تملک نفس لنفس شیئا، آج کے دن کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا مالک نہیں ہے، آج کے دن کوئی جان کسی دوسرے جان کی مالک نہیں ہے، آج کے دن کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتا۔ والامر یومئذ للہ، سارے معاملات اور اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ کشمیر کی سرزمین پر جن لوگوں نے 29-30 سال پہلے کشمیری پنڈتوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کر کے ظلم و ستم کیے، وہ بھی لائن میں کھڑے ہوں گے۔ جنہوں نے گجرات میں اپنے ایک اشارے پر ہزاروں لوگوں کو مروا دیا ہوگا، وہ بھی لائن میں کھڑے ہوں گے۔ ہندو اور مسلمان کی کوئی قید نہیں، صورتحال وہاں یہ ہوگی کہ دنیا کے اندر اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہوگا تو مرنے والا مقتول جس کو مارا گیا میدان محشر میں اپنے قاتل کو ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا کہ میرا قاتل کہاں ہے، اور وہ تلاش کر لے گا۔ فَيَأْخُذُ بِرَأْسِهِ، وہ اس کے سر کو پکڑ لے گا۔ يَجِيءُ الْمَقْتُولُ بِالْقَاتِلِ، پھر وہ مقتول قاتل کا سر پکڑ کر کھینچتا ہوا بیچوں بیچ میں لائے گا اور اس کو اللہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا۔ اللہ اس مقتول سے جس کو دنیا میں مارا گیا پوچھے گا، اس آدمی کو سر کے بال پکڑ کر کھینچ کر لائے ہو کیوں؟ وہ کہے گا الہ العالمین، اس کو میں کھینچ کر پکڑ کر لایا
اور تیرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، سل ھذا لما قتلنی، آج تو اس آدمی سے سوال کر، آج تو اس سے پوچھ کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں مارا تھا، اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ اے اللہ میرا قصور کیا تھا؟ میری بیوی بیوہ ہو گئی، اس کا قصور کیا تھا؟ میرے بچے یتیم کر دیے گئے، ان کا قصور کیا تھا؟ اس آدمی نے مجھے مارا، اس آدمی نے مجھے قتل کیا، میرے بچوں کو یتیم اور میری بیوی کو بیوہ کیا۔ اللہ مجھے آج تک ریزن پتہ نہ چلا، مجھے آج تک پتہ نہ چلا کہ اس نے مجھے کیوں مارا، کیوں قتل کیا۔ اے اللہ پوچھ اس سے کہ اس نے مجھے کیوں مارا۔ مقتول قاتل کو تلاش کر لے گا، کوئی بچے گا نہیں۔ آپ کا علاقہ تو کلیا چک سے چلے جائیے اور موجم پور تک بڑا مشہور ہے مار دھاڑ میں۔ یہاں شاید گاجر اور مولی کی قیمت انسان کی جان کی قیمت سے زیادہ ہے۔ پچھلے مہینے شری رام پور میں پروگرام تھا میرا، یہی شری رام پور میں، اور جس دن جلسہ تھا اسی دن پتہ چلا کہ وہ ہاڑو چک علاقے کے ایک دو لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ ایک تو موقع واردات پہ مر گیا اور دوسرا ہاسپٹل جانے کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ یہ صورتحال۔ فرمایا قیامت کے دن مقتول اپنے قاتل کو ڈھونڈ لے گا اور اس کے سر کے بال پکڑ کر لائے گا اور اللہ کے سامنے پیش کر کے کہے گا سل لما قتلنی، سل ھذا لما قتلنی، اس سے پوچھ کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں مارا تھا۔ پورا کا پورا بدلہ اور پورا کا پورا انتقام قیامت کے دن ہی ملے گا۔ دنیا میں کوئی عدالت ایسی نہیں ہے جو انسان کو اس کے اچھائیوں کا پورا پورا بدلہ دے دے اور اس کی برائیوں کی پوری پوری سزا دے دے۔ دنیا میں کوئی عدالت ایسی نہیں ہے۔ آپ کا بیٹا ڈوب رہا ہے، اس کو تیرنا نہیں آتا ہے، جرجیت صاحب تیرنا جانتے ہیں، دریا کے کنارے باپ رو رہا میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، کوئی ہے بچاؤ۔ جرجیت صاحب نے چھلانگ لگائی، تیرتے ہوئے گئے اور اس کے بیٹے کو پکڑ لیا اور تیرتے ہوئے آئے اور اس کو نکال دیا، اس کا پیٹ ویٹ دبا کر پانی نکالا اور کسی طریقے سے اس کی جان بچ گئی۔ مجھے انعام لڑکے کا باپ انعام دے رہا ہے، کتنا انعام دے گا؟ کتنا انعام دے گا لڑکے کا باپ؟ 10,000، 20,000، 50,000، 1 لاکھ، زیادہ امیر ہوا تو 5 لاکھ، اس سے زیادہ امیر ہوا تو 10 لاکھ۔ لیکن کیا اس کے بچے کی جان بچانے کی قیمت 10 لاکھ ہے؟ کیا اس آدمی نے، اس بچے کے باپ نے مجھے پوری کی پوری قیمت دے دی؟ اور کسی نے ایک بادشاہ سے سوال کیا کہ بادشاہ سلامت، تم اس وقت اپنی حکومت اور اپنی مملکت کے مالک ہو، لیکن اگر تمہاری جان خطرے میں ہو تو بتاؤ اپنی جان کو بچانے کے لیے کیا دے سکتے ہو، کیا خرچ کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جتنے حصے کا میں مالک ہوں، میں اپنے ملک کی آدھی ملکیت دے سکتا ہوں اپنی جان بچانے کے لیے۔ اس نے پوچھا کہ اگر آپ کی جان کے بدلے میں پورا ملک مانگے تو بادشاہ نے کہا کہ اگر میری جان زیادہ ہی خطرے میں ہے تو پورا ملک دے دوں گا اور اپنی جان بچا لوں گا۔ پورے ملک، پورے کنٹری کی بادشاہت دینے کے لیے آدمی تیار ہو سکتا ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے۔ کیا جرجیت صاحب نے تیر کر آپ کے بیٹے کو بچایا اور آپ نے 10 لاکھ 20 لاکھ کا انعام دے دیا تو کیا آپ نے پورا بدلہ دے دیا؟ کیا جان بچانے کی پوری قیمت دے دی؟ نہیں۔ پورا کا پورا انعام صرف اللہ رب العالمین ہی دے گا۔
کسی کی جان بچانے کی نیکی کتنی بڑی ہے، کسی کو تم نے بچایا ہے کتنا بڑا نیک کام کیا ہے، اس کی قیمت اور اس کا صحیح بدلہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمیں دے گا، دنیا کی کوئی عدالت نہیں دے سکتی ہے۔ چلیے اس کے برعکس دیکھ لو، جرجیت صاحب نے ایک آدمی کا قتل کیا، پکڑے گئے، کورٹ میں جرم ثابت ہو گیا، عدالت کیا سزا سنائے گی؟ ان کو بھی قتل کرو، پھانسی کی دے دو۔ ہم نے ایک آدمی مارا، بدلے میں ہمیں مار دیا گیا، سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جرجیت صاحب نے 20 آدمیوں کو مارا، بتائیے مجھے آپ کیا سزا دیں گے؟ میں 20 لوگوں کا قاتل ہوں، بتاؤ مجھے کیا سزا دے گی؟ بھارت کی کورٹ، آپ کے مالدہ کی ڈسٹرکٹ کورٹ، آپ کے بنگال کی ہائی کورٹ اور اس بھارت کی سپریم کورٹ، بتاؤ ہمیں کیا سزا دے گی جرم ثابت ہو جانے کے بعد؟ یہی نا کہ 20 آدمی کا قاتل ہے، اس کو پھانسی دے دو۔ صاحب آپ نے ایک بار ہم کو پھانسی دے دی، یہ تو ایک آدمی کے قتل کی سزا ہوئی، میں نے تو 20 مارے ہیں، ابھی 19 لوگوں کے قتل کی سزا باقی ہے، یہ کون دے گا؟ نہ ڈسٹرکٹ کورٹ دے سکتی ہے، نہ ہائی کورٹ، نہ سپریم کورٹ۔ اس لیے قیامت کا دن ماننا ہی پڑے گا کہ ایک دن ایسا آئے گا جہاں ہمارے بقیہ جرموں کی پوری سزا ہمیں دی جائے، ورنہ بے انصافی ہوگی۔ غور کیجئے، وہ ہٹلر جس نے لاکھوں یہودیوں کا قتل کیا اور بالآخر پکڑا گیا، لیکن اس نے اپنے ہی سر پر پسٹل رکھ کر اپنے آپ کو اڑا لیا اور مار ڈالا، اور اس وقت کی کورٹ نے کہا تھا اگرچہ ہٹلر کا جرم اتنا بڑا ہے کہ اس کو کئی لاکھ بار مارا جائے اور کئی لاکھ بار زندہ کیا جائے اور کئی لاکھ بار مارا جائے، اس کے باوجود ہٹلر کی سزا پوری نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ہم بے بس ہیں، کسی کو ایک ہی موت دے سکتے ہیں، بار بار نہیں۔ یہ ہے دنیا کی کورٹ اور دنیا کی عدالت کی کمزوری، یہ ہے دنیا کی کورٹ اور دنیا کی عدالت کی بے بسی، کہ ایک کورٹ اور عدالت جو انصاف کے لیے بنائی گئی ہے وہ صرف ایک ہی بار کسی کو پھانسی دے سکتی ہے۔ معاف کیجئے، یہاں تو ایک شخص وہ ہے جس نے کئی لڑکیوں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا اور ان کو قتل کر کے مار ڈالا۔ ذرا بتائیے کہ کشمیری پنڈتوں کو مارنے والے اور ان کو قتل کرنے والے اور گھروں سے نکالنے والوں کی کیا سزا متعین کی جا سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہ ان کو پکڑا جائے اور ایک بار ان کو پھانسی دے دی جائے۔ بتاؤ گجرات کے قاتل کے لیے کون سی سزا متعین کی جائے جس نے ہزاروں لوگوں کا قتل عام کیا؟ زیادہ سے زیادہ اتنا کہ اس کو کورٹ سزائے موت سنا دے اور ایک بار اس کو قتل کر دیا جائے یا سزائے موت دے دی جائے۔ بتائیے آسام کے اندر 10,000 مسلمانوں کا قتل عام کرنے والے کو اگر کورٹ سزا سنائے گی تو زیادہ سے زیادہ اتنی کہ اس کو اٹھاؤ اور پھانسی کے پھندے پر لٹکا دو، لیکن یہاں تو 10,000 لوگوں کا قتل عام ہے، 10,000 لوگوں کا قتل عام۔ کیا آپ کسی کو پوری سزا دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کی تیسری آیت میں نے آج پڑھی ہے، مالک یوم الدین، وہ مالک ہے بدلے کے دن کا پورا، یعنی وہ قیامت کے دن پورا کا پورا بدلہ دے گا۔ اگر آپ نے 100 آدمیوں کو مارا ہے، 100 آدمیوں کا قتل کیا ہے، تو آپ کو دنیا میں ایک بار قتل کر کے ایک آدمی کے قتل کی سزا دے دی گئی ہے۔ 99 آدمیوں کی قتل کی سزا بھی باقی ہے جو آپ کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی عدالت سے ملے گی۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے، کوئی عدالت ایسی نہیں ہے جو ہمارے اچھے کاموں کا پورا بدلہ دے دے اور ہمارے
گناہوں کی پوری سزا دے دے. دنیا میں ایسی عدالت ہے ہی نہیں. اس لیے ماننا پڑے گا کہ ایک دن آئے گا فیصلے کا. ذالک یوم الفصل، آج فیصلے کا دن ہے. آج پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا، پورا کا پورا انتقام آج انسان کو ملے گا. طاقتور جانور نے کمزور جانور کو مارا، اس کمزور جانور کو بھی آج انصاف ملے گا. وہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ماں کے پیٹ میں پل رہا ہے، الٹرا ساؤنڈ پہ چیک کرانے کے بعد پتا چلا کہ یہ لڑکی ہے، اور 2 مہینے کا 3 مہینے کا وہ حمل ایبورشن کر کے گرا دیا گیا. یا کالج میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیوں سے کوئی غلطی ہو گئی اور حمل ٹھہر گیا، ماں باپ کو پتہ نہ چلے، سماج کو پتہ نہ چلے، کسی ہاسپٹل میں جا کر ایبورشن کرا دیا. حمل ٹھہر جانے کے بعد، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز، حمل ٹھہر جانے کے بعد اس کو گرانا بہت بڑا جرم ہے، جرم عظیم ہے. یاد رکھیے گا، اس کمزور معصوم سی جان کو جو تم نے پیٹ کے اندر مار ڈالا، ایبورشن کرا کے ختم کر دیا، آج اس بچے کو بھی انصاف ملے گا. قیامت کا دن ہے. یہ بچے کو اللہ رب العالمین زبان دے گا، ہاتھ دے گا، پیر دے گا، ناک دے گا، کان دے گا. اور قیامت کے دن یہ چھوٹا سا بچہ جس کو ماں کے پیٹ میں مار دیا گیا، چاہے وہ 15 دن کا ہو، 1 مہینے کا ہو، 1 ہفتے کا ہو، 10 دن کا ہو، 5 دن کا ہو، حمل ٹھہر جانے کے بعد آپ نے اس بچے کو ایبورشن کرا دیا، گرا دیا، اسقاط کر دیا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بچے کو زندگی دے گا، اور یہ بچہ اپنے ماں کی پستان سے لٹکا ہوا آئے گا. جاء یوم القیامہ ومعلق بین ثدیہ، یہ بچہ قیامت کے دن اپنے ماں کی دونوں پستانوں سے لٹکا ہوا آئے گا. اللہ رب العالمین اس بچے سے کہے گا، کیا تم بھی کچھ چاہتے ہو؟ تمہارا بھی کوئی مسئلہ ہے، تمہارا بھی کوئی کوشچن ہے؟ وہ بچہ اپنے ماں کی پستان چھوڑے گا، یقول، اور اللہ سے شکایت کرے گا، ہاذی امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا. اے اللہ، یہ مجھے اپنے پیٹ میں جگہ نہ دے سکی، اے اللہ دنیا میں وجود میں آنے سے پہلے اس نے مجھے ختم کر دیا. اے اللہ آج تو میری ماں کا مت بن. اے اللہ جس طرح اس نے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مجھے نیکی اور نماز اور روزے رکھنے کا اور پڑھنے کا موقع بھی نہیں آنے دیا اور اس سے پہلے مار ڈالا، اے اللہ آج تو میری ماں کو بھی جہنم کے اندر پھینک دے. وہ چھوٹا سا معصوم بچہ قیامت کے دن اس کو بھی اللہ رب العالمین انصاف دے گا، اس بچے کو بھی قوت گویائی دے گا اور اس کی بھی سنے گا. مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا پورا مالک. جوڑ دیا قرآن کی اس آیت نے. بہت آسانی کے ساتھ ہم لوگ جاتے نماز میں، امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، ہم نے کہہ دیا اللہ اکبر، امام صاحب پڑھ دیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جیسے کا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم نے کہہ دیا آمین. احساس نہیں ہوا کہ کیا پڑھ دیا اور کیا ہے. کل سے پورے 2 گھنٹے کی تقریر میں الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم تک ہی پہنچ پایا تھا اور مالک یوم الدین تک نہیں چل پایا. آج مالک یوم الدین پر میں آج بول رہا ہوں. تصور کیجئے کہ قیامت کے دن کا پورا مالک ہوگا وہ اللہ. سب کا عدل اور انصاف وہاں ملے گا. دنیا میں آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، چھپا سکتے ہیں. جرجی صاحب جج ہیں مالدہ کی کورٹ کے، اور جرجی صاحب کا بیٹا اگر کوئی قصور کر کے مقدمہ اس پر چلا اور وہ کیس جرجی صاحب کی عدالت میں آیا، تو جرجی صاحب قانونی کتابوں سے کوئی نہ کوئی داؤں پیچ کھیل کر پوائنٹ نکال کر اپنے بیٹے کو کسی نہ کسی طریقے سے ضمانت دے دیں گے، اپنے بیٹے کے فیور میں کوئی نہ کوئی قانون ڈھونڈ لیں گے. لیکن یاد کیجئے اس دن کوئی قانون تمہارا نہیں چلے گا. اس دن باپ اور بیٹا سب آمنے اور سامنے ہوگا، لیکن کوئی کسی کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. ذرا تصور کیجئے اس دن کا منظر کیا ہوگا. اللہ رب العالمین بھی اس دن کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن تم الگ ہو جاؤ.
وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آئے مجرموں آج کے دن تم الگ ہو جاؤ، نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ یہ سن کر مجرم نیک لوگوں سے الگ ہو جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس دن اللہ رب العالمین سب کو انصاف دے گا۔ آج جرجی صاحب نے آپ کو ڈیٹ نہیں دی، آپ نے دیکھا کہ جرجی صاحب فلاں آدمی کے گھر میں رکتے ہیں، آپ ان کے پاس گئے کہ بھائی مجھے ہمارے گاؤں کے لیے ڈیٹ دلا دو۔ جرجی صاحب تو ہمارا فون بھی نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اس آدمی نے سوچا کہ جرجی صاحب تو ہمارے گھر پہ رکتے ہیں، چلیے انہوں نے سفارش کی، جرجی صاحب نے بھی اس کا احسان ہے اس کے اوپر، جرجی صاحب نے فوراً اس کی بات مان کر ڈیٹ دے دی۔ ہاں ایسا ہوتا ہے، آج ہم ایک دوسرے کی سفارشیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی سفارشیں مانتے ہیں، لیکن قیامت کے دن باپ جہنم میں جا رہا ہوگا اور بیٹا جنت میں جانے کا فیصلہ، بیٹا جہنم میں جا رہا ہوگا اور باپ کے جنت میں جانے کا فیصلہ، لیکن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ آواز آئے گی، اے دنیا میں بیٹوں کو بچانے والوں، اے دنیا میں اپنے بیٹوں کے لیے سفارشیں کرنے والوں، اے دنیا میں اپنی اولاد کے لیے بڑی سے بڑی سفارشیں لے کر جانے والوں، ما لکم لا تناصرون، آج تمہیں کیا ہو گیا کہ آج تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو؟ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج تم ایک دوسرے کے کام نہیں آ رہے ہو؟ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ آج ایک باپ جنت میں جا رہا ہے اور اس کا بیٹا جہنم میں، لیکن آج باپ اللہ سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے کو جنت کے اندر داخل کر دو۔ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج تم ایک دوسرے کے کام کیوں نہیں آ رہے ہو؟ آج ایک دوسرے کی سفارشیں اور شفاعت کیوں نہیں کر رہے ہو؟ یہ منظر ہوگا اس دن کا میرے بھائیوں۔ دنیا میں ہم ایک دوسرے کی سفارشیں کر دیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ انصاف ہوگا وہاں پر، سب کے ساتھ انصاف۔ دنیا میں اگر کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کیا اور 1000 مقدمہ لڑنے کے باوجود بھی اس کو انصاف نہیں ملا، وہ 70 زمینوں کا طوق اس کے گردن میں ڈالا جائے گا۔ اس کو دیکھ کر ہی لوگ یہ کہیں گے کہ یہ دنیا میں کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے والا تھا۔ اللہ رب العالمین کہے گا ان نیک لوگوں کو اور ان کے اوپر ظلم و زیادتی کے کیس ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کہے گا بدلہ دو، وہاں بدلہ نہیں دے پائیں گے۔ پھر اللہ کہے گا پھر تم اپنی نیکیاں دو، یہ نیکیاں دیں گے، لو 10 نیکی تم لے جاؤ۔ دوسرا آئے گا میرے ساتھ اس نے ایسا کیا، 5 نیکی تم لے جاؤ۔ دیتے 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 نیکیاں اس کے پاس ختم ہو جائیں گی، لیکن مقدمہ لے کر لوگ آ رہے ہوں گے، اللہ بھی میرا بھی حق ہے اس کے اوپر۔ اللہ کہے گا نیکیاں دو، وہ کہے گا نیکیاں تو میری ختم ہو گئی، اب کیا دوں؟ اب اللہ کہے گا اس آدمی سے جس کا حق مارا تھا، اس کے پاس تمہیں دینے کے لیے اب نیکیاں نہیں ہیں، ایسا کرو کہ تم اپنے گناہ اس کے اوپر لا دو۔ کتنا غریب انسان ہوگا وہ اس دن جو نمازیں لے کر گیا، روزے لے کر گیا، حج لے کر گیا، زکاتیں لے کر گیا، بہت بڑے بڑے نیک کام اس نے دنیا میں کیے، لیکن لوگوں پر ظلم کیا، لوگوں پر زیادتی کی، لوگوں کے اوپر پریشان کیا اس نے۔ اور قیامت کے دن یہ پریشان کرنے والوں کو جب اللہ پریشان ہونے والوں کو جب انصاف دلائے گا تو نیک لوگوں کی نیکیاں ختم ہوں گی، اور پریشان جن کو کیا ان کے مقدمے ابھی باقی ہوں گے۔ پھر اللہ رب العالمین یہ کہے گا کہ تم اپنے گناہ اس کے اوپر ڈالو۔ غور کرو، مولانا جرجیز نے کسی کی زمین دابی، مولانا جرجیز نے کسی کو تھپڑ مارا، مولانا جرجیز صاحب نے کسی کے ساتھ کچھ کیا، کسی کے ساتھ کچھ کیا، لیکن نمازیں 5 وقت کی پڑھی، روزے پورے مہینے کے رکھے، حج بھی کیا، زکات بھی دیتے رہے، خوش تھے کہ قیامت کے دن ہم تو جنت میں جائیں گے، لیکن جن کو پریشان کیا وہ اپنا مقدمہ لے کر آئیں گے۔ جرجیز صاحب ایسا ہے؟ ہاں ہے، چلو نیک بدلہ دو۔ جرجیز صاحب کے پاس اب زمین نہیں ہے کہ وہ کسی کو دیں، اللہ کہے گا اپنی 10 نیکیاں دو۔ دوسرا آئے گا اس نے میرے ساتھ یہ کیا، جرجیز صاحب 10 نیکی اس کو دو، دے دی گئی۔ تیسرا آئے گا اس کو دو، چوتھا آئے گا اس کو دو، 10 15 20 آدمیوں نے پیش کیا مقدمہ، نیکی دیتے دیتے ختم۔ 21واں آدمی آیا، میرا بھی حق ہے آپ کے اوپر،
نیکیاں دو، اللہ کہے گا جرجیس نیکی دو، جرجیس کہے گا اللہ نیکیاں ختم، اللہ اس آدمی سے کہے گا کہ اپنا گناہ جرجیس کے اوپر لا دو، جرجیس اس وقت کتنا بدقسمت ہوگا، نیکیاں تو بہت لے کر گیا لیکن سب لٹا دی، دوسروں کو دے دی، اب دوسروں کی گناہ اس کے اوپر لا دے جا رہے ہیں۔ پوچھا من المفلس، تم جانتے ہو غریب کون ہے؟ اللہ کے رسول سوال کر رہے ہیں، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے، قلاش کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس مال و دولت و درہم و دینار نہ ہو، من لا درہم ولا دینار لہ، جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو، جس کے پاس نہ سونا نہ چاندی ہو، وہ غریب ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے نہیں نہیں، میری امت کا غریب انسان یہ نہیں ہے، میری امت کا غریب انسان تو وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سی نیکیاں لے کر جائے گا، نماز اور روزے کی نیکیاں لے کر جائے گا، لیکن حق مارا ہوگا اور ایک ایک کر کے ساری نیکیاں ان کو دے دے گا جن کا حق مارا ہے، پھر بھی حق والوں کا حق باقی رہے گا، پھر ان کے گناہ اس آدمی پر لا دے جائیں گے۔ یہ میری امت کا سب سے غریب انسان ہے۔ تصور کیجیے۔